میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرے صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ بیٹی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ امریکہ میں میرے شوہر کا کاروبار تھا، اسی لیے ہم وہیں رہتے تھے، مگر اب اس غیر ملک میں رہتے رہتے بس ہو چکی تھی۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتی تھی اور روز شوہر پر زور ڈالتی تھی کہ اب امریکہ کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلم اور پاکستانی خاندان میں کرنا چاہتی تھی۔ ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ تھی میرا بڑا بیٹا شہروز۔ میں تو عام سی شکل و صورت کی تھی، مگر شکر تھا کہ میرے بچے حسن اور خوبصورتی میں اپنے باپ پر گئے تھے۔ میرا بڑا بیٹا تو ہو بہو اپنے باپ کی فوٹو کاپی لگتا تھا۔ ان دنوں میں اس کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ امریکہ کی آزاد فضاؤں میں جوان ہو کر وہ بہت زیادہ آزاد خیال ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے کئی دوستوں سے پتا چلا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں بھی ہے، اسی لیے میں جلد از جلد پاکستان پہنچ کر اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کر کے گھر آ گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں راضی ہوں یا نہیں۔ وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کے بس میں تھا۔ اس کی بیوی اسے جو پٹیاں پڑھاتی تھی وہ وہی کرتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اسے اس آزاد خیال لڑکی کے خلاف کر سکوں، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ لڑکی اتنی تیز تھی کہ مجھے آتے جاتے خوب باتیں سناتی تھی۔ میرا دوسرا بیٹا بہروز بڑے کی نسبت بہت تابعدار تھا۔ اسے میری بے عزتی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ہم اس کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ بیٹی نے کہا کہ وہ آخری سیمسٹر کے پیپر دے کر آ جائے گی۔ میرا یہ بیٹا بھی اب شادی کے قابل ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرے، میں خود ہی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈوں۔ بہروز نے بھی مجھے اختیار دے دیا کہ امی آپ جس سے چاہیں میری شادی کروا دیں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ مجھے میرے بیٹے پر بہت پیار آیا۔ ہم لوگ بہت امیر تھے، مگر میں چاہتی تھی کہ کسی چھوٹے گھر کی لڑکی لے کر آؤں تاکہ وہ میرے بیٹے اور میرے درمیان میں نہ آئے اور میرے بس میں رہے۔ مگر میں جس لڑکی کو بھی دیکھتی اس سے خوف سا محسوس ہونے لگتا کہ یہ میری بڑی بہو کی جیسے نہ نکلے۔ وہ ایک لفظ بھی بولتی تو مجھے ناگوار گزرتا کہ یہ لڑکی ابھی سے میرے ساتھ اتنی باتیں کر رہی ہے، بعد میں کیا کرے گی، اور میں اٹھ کر آ جاتی۔ ایک دن یوں ہی واپسی پر میں نے مارکیٹ میں اپنی نند کو دیکھا۔ ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، اسی لیے میں اسے دیکھتے ہی فوراً ایک طرف ہو گئی اور اپنے گھر چلی آئی۔ سارے راستے مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کہیں وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر سے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ ایک دن رشتے والی آئی اور کہنے لگی، بازار میں کپڑے والا ہے، اس کی بیٹی دیکھ لو، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ میں بتائے بغیر جانا چاہتی تھی تاکہ لڑکی کو جان سکوں۔ میں اس کپڑے والے کی دکان پر گئی تو اس کی بیٹی بھی وہیں اسی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، بالکل میرے بیٹے کی ٹکر کی۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ چپ رہی۔ میں نے دوسری بار پھر پوچھا تو وہ اپنے ہی دھیان میں لگی رہی۔ میں نے غصے سے کپڑے والے سے کہا، تمہاری بیٹی جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس آدمی نے دکھ سے کہا، جی بیگم صاحبہ، یہ بہری اور گونگی ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی حسین لڑکی اور یہ عیب! میں نے اسی وقت کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی لڑکی کو بہو بناؤں گی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف نہیں کر سکے گی، نہ کچھ سنے گی اور نہ ہی کچھ بولے گی، میری مٹھی میں رہے گی۔ میں نے بیٹے سے جا کر گھر میں بات کی تو وہ کہنے لگا، ماں، اندھی بہری لنگڑی جس لڑکی سے بھی آپ میری شادی کریں گی میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیا؟ کہنے لگا، تم اسے بہو نہیں بیٹی سمجھو گی۔ اگر بھابھی کو تم پیار سے قبول کر لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی اچھی ہو جاتی، اسی لیے میری بیوی کے ساتھ آپ نے پیار سے رہنا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ یوں میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس گونگی اور بہری لڑکی سے کر دی۔ شادی میں بس اس لڑکی کا باپ شریک ہوا تھا، اس کی ماں نہیں تھی۔ شادی والی رات جب میرا بیٹا کمرے میں گیا تو کچھ ہی دیر بعد چیختا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ جو اس نے بتایا اسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ میرا بیٹا کہنے لگا،
کمرے میں تو وہ لڑکی بے ہوش ہے اور پورے کمرے میں نیچے فرش پر بچھو ہی بچھو ہیں۔ شاید انہی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی ہے بیچاری۔ میرا بیٹا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا ماں کہیں تم نے تو اسے تنگ کرنے کو یہ سب نہیں کیا؟ اتنا بڑا الزام سن کر میں تڑپ گئی اور کہا میں یہ سب کیوں کروں گی، مگر وہ سپرے لینے کے لیے چلا گیا تاکہ کمرہ صاف کروا سکے۔ پہلے ہی دن گھر میں یہ کیا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ خیر کمرہ صاف کروا کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں نے بہت ہی شاندار لہنگا بنوایا تھا، مگر جب بہو پہن کر لوگوں کے سامنے آئی تو سارے لوگ ہنسنے لگے کیونکہ وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سب لوگ باتیں بنانے لگے۔ میرے بیٹے کا یہ سب دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، حالانکہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور اپنی بہو پر بھی شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بیچاری تو خود معصوم اور گونگی بہری تھی۔ خیر کچھ دن سکون سے گزر گئے۔ میں ان واقعات کو بھول بھال گئی تھی جب اچانک ایک دن وہ ہوا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری بہو سو کر اٹھی تو اس کے بال کٹے ہوئے تھے جیسے کسی نے کینچی سے کاٹے ہوں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ان دنوں میرا شوہر بھی ملک سے باہر تھا ورنہ اپنی پریشانی اس سے شیئر کر لیتی۔ مجھے سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ کون میری بہو کا دشمن ہو گیا ہے۔ ملازم نیچے تک ہی محدود رہتے تھے، اوپر آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی اور میرے علاوہ گھر میں کوئی اور ہوتا بھی نہیں تھا۔ شام کو میرا بیٹا آیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ ماں تم نے میری بیوی کے بال کیوں کاٹے؟ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میرا فرما بردار بیٹا کیسی باتیں کر رہا تھا۔ اسی دن میری بیٹی بھی واپس آ گئی۔ میری بہو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے گلے لگانے لگی تھی کہ میری بیٹی الینا نے اسے ہاتھ سے پیچھے کیا، مگر نہ جانے کیسے بہو پیچھے کو گر پڑی۔ یہ منظر میرے بیٹے نے دیکھ لیا، غصے سے کہنے لگا آپ کیا کم تھیں جو اب آپ کی بیٹی بھی میری بیوی کی دشمن بن کر آ گئی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کمرے میں لے گیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میری بہو کے ساتھ روز کچھ نہ کچھ برا ہونے لگا۔ کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے دوپٹے کو آگ لگ جاتی اور کبھی اس کو چھری سے کٹ لگ جاتے۔ ایک بار اس کا پیر پھسلا تو وہ آخری 2 سیڑھیوں سے گر گئی۔ یہ سب معمولی سی باتیں تھیں اور کسی کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر میرا بیٹا آ کر مجھے اور میری بیٹی کو قصوروار ٹھہراتا۔ اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا کیونکہ وہ تو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری بیٹی گھر کے ماحول سے تنگ آ کر زیادہ وقت باہر گزارنے لگی۔ میرا شوہر بھی آفس میں ہی زیادہ تر رہتے اور گھر آتے ہی کمرے میں گھس جاتے، کہتے تم ساس بہو کے جھگڑے میں کچھ نہیں بولوں گا، مجھے لگتا ہے کہ تم ایک ظالم ساس بن گئی ہو۔ وہ بیچاری تو بول بھی نہیں سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا بیٹا میرے خلاف ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اسے بھڑکا نہیں سکتی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ہم سب گھر والوں سے دور ہونے لگا، اپنی بہن کو نہ پوچھتا اور نہ ہی ماں باپ کو۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بہو ہمارے لیے چائے لے کر آئی تو اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی اور کپ نیچے گر گئے۔ شاید اس کے ہاتھ پر بھی چائے گری تھی۔ وہ رونے لگی اور بہروز کے آنے تک وہ روتی رہی۔ مجھے پہلی بار وہ بری لگی کہ بھلا اتنی سی چوٹ کا میاں کو کیا بتانا، مگر بہروز نے بھی پوچھ کر ہی دم لیا کہ کیا مسئلہ ہے، اور اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ آپ لوگ اپنے کام نوکرانی کو کہا کریں، میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی۔ میں اب ہر وقت الجھن اور پریشانی میں رہنے لگی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری بہو کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ کیا راز ہے۔ اسے ہی چوٹ لگتی تھی اور باقی لوگ سلامت رہتے تھے۔ جانے کیوں مجھے شک ہونے لگا کہ بہو اپنے ساتھ خود ہی ایسا کرتی ہے، مگر جب میں اس کی بھولی معصوم صورت دیکھتی تو سوچتی یہ اتنی بڑی سازش نہیں کر سکتی، پھر کون کر رہا تھا یہ سب۔ کوشش کے باوجود بھی میں کچھ پتہ نہ لگا پائی۔ ایک دن الینا گھر آئی تو بہروز غصے سے پوچھنے لگا اتنی رات کو تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں دوستوں کے پاس گئی تھی، پہلے بھی جاتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے ایسا؟ بہروز غصے سے کہنے لگا یہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں، آئندہ مجھ سے یا اپنی بھابھی سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ مجھے تو بیٹے کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔
ابھی اس کی بیوی کسی کام کی نہیں تھی تو وہ اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اگر ہوتی تو پتہ نہیں اس کا کیا رویہ ہوتا۔ ایک دن بہروز غصے میں علینا کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوا کہ یہ ہوٹل میں کسی لڑکے سے مل رہی تھی، آج کے بعد یہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ علینا کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر وہ بہت غصے میں تھا اور کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ میری بچی ساری رات روتی رہی کہ بھائی مجھ سے پوچھ تو لیتا یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ بیت چکا ہے، یہ سارا چکر پہلے چل چکا ہے، مگر یہ بات میں کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ اتوار کے دن کی بات تھی جب میں نے دیکھا کہ بہو چوری چوری کمرے سے باہر نکلی۔ میں حیران ہو کر اس کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ چلتے چلتے وہ بیٹھ گئی ہے اور اپنا پیر پکڑ کر عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ میرا بیٹا اسی وقت اس کے پاس آیا تو وہ اشارے سے بتانے لگی کہ وہ گر گئی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور اسے اس دن مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی بھولی بھالی نہیں بلکہ چلاک تھی۔ میں فوراً آگے بڑھی اور کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، خود بیٹھی ہے یہ نیچے۔ بہروز نے اس سے پوچھا تو وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ میں نے اسے گرایا ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میرا بیٹا بہت غصے میں آ گیا، کہنے لگا آپ اور ابو واپس بھائی کے پاس چلے جائیں، میں مزید اپنی بیوی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ علینا کی میں یہیں کہیں شادی کر دوں گا، بس میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہوں گا، وہ اکیلا رہنا چاہتی ہے۔ میری تو یہ سب سن کر جان نکل گئی۔ مجھے بہروز سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی، وہ تو میرا نہایت احترام کرتا تھا۔ آخر اس لڑکی نے میرے بیٹے کو قابو میں کیسے کیا تھا؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ بہروز کے آگے پیچھے پھرتی تھی، جیسے وہ گھر آتا اس کو کمرے میں لے کر چلی جاتی۔ وہ ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ ہاں، علینا سے وہ بہت پیار کرتا تھا مگر اب اس کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ سب میری بہو کے گھر آنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ اسے کیسے باتیں کرتی ہے۔ 2 دن بعد بہروز اسے کھانے پر لے گیا، تب مجھے موقع مل گیا۔ دراز میں مجھے ایک ڈائری رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے وہ کھولی تو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں لکھ کر بات کرتے تھے۔ میری بہو نے ہمارے بارے میں بہت کچھ غلط لکھا ہوا تھا۔ وہ بہروز کو یہ بتاتی تھی کہ مجھے تمہاری ماں روز مارتی ہے، گھر کے سارے کام کرواتی ہے، اس پر تشدد کرتی ہے۔ ایک جگہ علینا کے بارے میں لکھا تھا کہ علینا بری صحبت میں بیٹھتی ہے اور لڑکوں کو دوست بناتی ہے۔ یقیناً اس کی باتیں پڑھ پڑھ کر میرا بیٹا ہمارے خلاف ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت فون کر کے امریکہ کی ٹکٹ کینسل کروائی۔ اب میں یہیں رہ کر اس لڑکی کے راز تک پہنچنا چاہتی تھی کہ کیوں وہ ہمارے خلاف تھی، اس کی ہم ماں بیٹی سے کیا دشمنی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے کے آگے سے گزری تو میرے حواس گم ہو گئے۔ اس کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی، وہ بول سکتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ وہ اتنے عرصے سے ہمیں بے وقوف بنا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، امی، علینا گھر سے بھاگی ہے، اس کا میسج آیا ہے میرے موبائل پر جس پر لکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا یہ سب سن کر میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اسی وقت میری بہو بھی آ گئی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چلا کر کہا، یہ سب تم نے کیا ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ بہروز غصے سے کہنے لگا، امی، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تو نہ بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے، آپ اس پر کیوں الزام لگا رہی ہیں؟ میں نے بہو کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جان گئی ہوں تم بول سکتی ہو اور سن بھی سکتی ہو۔ کون ہو تم؟ کس مقصد سے اس گھر میں آئی ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب سن کر وہ گھبرا جائے گی، مگر وہ مسکراتی اور کہنے لگی، میں شہر بانو عرف بینا کی بیٹی ہوں، آپ کی نند کی بیٹی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے کانوں پر دھماکہ ہو گیا ہے، اتنا کڑوا اور زہریلا سچ۔ وہ بینا کی بیٹی تھی۔ مجھے ماضی یاد آنے لگا۔ میں شادی سے پہلے ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی،
مگر قسمت اچھی رہی کہ ایک امیر لڑکے نے مجھے پسند کر لیا، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے خود بہت کوشش کی تھی کہ عالم کسی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے، اور وہی ہوا۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا اور میں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ اصل میں نے عالم کی چھوٹی بہن جو کالج میں پڑھتی تھی اسے اپنا دوست بنا لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے اس کے بھائی کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ عالم کی 2 بہنیں اور 2 ہی بھائی تھے۔ وہ بھائیوں میں چھوٹا تھا اور گھر میں اس کی اور اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی رہ گئی تھی، جو کہ خود کو میرا دوست کہتی تھی، جبکہ میں نے اسے کبھی دل سے دوست سمجھا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے تو بس وہ ایک مہرہ تھی۔ مجھے عالم کے گھر والوں نے بہت پیار اور محبت سے قبول کیا تھا، مگر میں اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ 2 جیٹھ اور جیٹھانیاں، ساس سسر اور ایک نند، یہ سب لوگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ انہیں جلد از جلد نکال دوں اور اس گھر پر اکیلی راج کروں، لیکن میرا شوہر اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے بھی وہ مجھے بری لگتی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے شکوہ کرتی تھی کہ میں اس کی دوست بن کر ہی ٹھیک تھی، اب بھابھی بن کر بدل گئی ہوں۔ میں اسے کیا بتاتی کہ بس تمہارے ذریعے اس گھر میں داخل ہونا تھا اور اب تم میرے کسی کام کی نہیں ہو۔ میں نے آئے روز گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اسی لیے بڑے دونوں بیٹے اپنی اپنی بیویوں کو لے کر خاموشی سے علیحدہ ہو گئے۔ میرا شوہر ہرگز راضی نہیں تھا، مگر میں نے آہستہ آہستہ اس کا دماغ اس کے گھر والوں کے خلاف بھر دیا تھا، اور اب وہ میری ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں اپنے میکے چلی گئی کہ یا تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو گھر سے نکالو، نہیں تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرے ساس سسر معاملے کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر دوسرے بیٹے کے پاس لاہور چلے گئے۔ میری نند کا چونکہ پڑھائی کا آخری سال رہتا تھا، اس لیے وہ رک گئی تھی، اور مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اپنی بہن کے ذریعے ماں باپ سے رابطہ نہ بڑھا لے۔ میں نے بینا سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میں نے پلان بنایا۔ وہ جس رکشہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی، اس کو 12 بجے فون کر کے کہا کہ بینا کو کالج مت لے جانا، اس کا بھائی چلا جائے گا۔ دوسری طرف میں نے بینا کو فون کر کے کہا کہ اس کا رکشہ خراب ہو گیا ہے، تم کالج کے نزدیک ہوٹل میں چلی جاؤ، کسی کو تمہیں لینے کے لیے بھیجتی ہوں۔ میں نے اپنے ایک دور پار کے آوارہ کزن کو فون کر کے بینا کے پاس جانے کا کہا، اور خود شوہر کے دفتر پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ لنچ کرنے آئی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر جب دیکھے گا کہ بینا ایک غیر لڑکے کے ساتھ ہے تو وہ بہت غصہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے میرے کزن کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دیتا۔ اب جیسے ہی میں اپنے شوہر کو لے کر وہاں پہنچی تو بینا وہاں ایک لڑکے کے ساتھ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دکھا کر کہا، دیکھ لو اپنی بہن کے کام، کالج کے بہانے لڑکوں سے ملتی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، مگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ بینا ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، بھائی یہ میرا کلاس فیلو ہے، مجھے یہاں اکیلے بیٹھے دیکھا تو پوچھنے آ گیا، مجھے بھابھی نے کہا تھا یہاں آنے کو۔ عالم بہت غصے میں آ گئے تھے اور اس لڑکے کو کہا کہ کل اپنے ماں باپ کو لے کر آ جانا اور اسے نکاح کر کے لے جانا۔ وہ لڑکا بہت غریب سا تھا اور بینا کو پسند بھی کرتا تھا۔ اگلے ہی دن عالم نے بغیر کسی کو بتائے بینا کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ میرا پلان تھا کہ اسے اپنے آوارہ کزن کے پلے باندھوں گی، مگر وہ اس دن وقت پر ہوٹل پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ خیر یہ معاملہ بھی ٹھیک ہی تھا، کیونکہ وہ ایک غریب گھر میں گئی تھی۔ بعد میں عالم نے میرے کہنے پر سب گھر والوں کو یہی کہہ دیا تھا کہ بینا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ 1-2 بار بینا نے عالم سے ملنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے ملنے نہیں دیا اور دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ اسی سال میرے گھر دوسری بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی اور ہم امریکہ شفٹ ہو گئے۔ اب ہم کافی سالوں بعد واپس آئے تھے اور اس دن مارکیٹ میں ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا کیا ہوا ظلم میرا انتظار کر رہا ہے۔ مینا میری نند بینا کی بیٹی تھی، یہ جان کر میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ وہ اپنی ماں سے کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لینے آئی تھی۔ اس نے باقاعدہ پلان بنا کر بہروز سے شادی کی تھی۔ مینا کہنے لگی، آپ نے میری ماں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر میں چاہتے ہوئے بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا نہیں کر پائی۔ اسٹور روم میں بے ہوش پڑی ہے، وہ کہیں نہیں بھاگی۔ میں بس آپ کو احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ جب کسی ماں باپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے
تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے ہی جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ جب خود پر گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دوسرا کس اذیت سے گزرا ہے۔ میری ماں نے بھی اذیت میں ہی 24 سال گزارے ہیں۔ میری ماں تو اس حق میں بھی نہیں تھی کہ میں ایک بدلے کے لیے شادی کر رہی ہوں۔ وہ اب تک ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور درخواست کی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں خود بھی پچھلے کئی سالوں سے دکھ میں تھی کہ میں نے واقعی بہت برا کیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا۔ مینا نے کہا، مجھ سے نہیں، میری ماں سے معافی مانگیں جو 24 سالوں سے اپنے گھر والوں سے نہیں ملی، آپ کی وجہ سے۔ میں نے گھر جا کر اس سے معافی مانگی۔ میرا شوہر اور بیٹے مجھے نفرت سے دیکھنے لگے۔ بینا بہت اچھی تھی، اس نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، مگر عالم کی نگاہوں میں جو نفرت اور حقارت تھی وہ مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میری وجہ سے بغیر کسی جرم کے اس نے اپنی بہن کو سزا سنا دی تھی۔ سب گھر والے مل جل کر رہنے لگے تھے اور میں وہاں شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی۔ شوہر نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ ایک دن میں گھر سے نکل گئی اور دارالامان میں آ گئی۔ یہی میری جیسی عورتوں کی سزا ہے کہ وہ اپنوں سے دور رہیں۔ مینا اور میرا چھوٹا بیٹا کبھی کبھی آ کر مل جاتے ہیں، مگر میرے شوہر نے آج تک پلٹ کر میری خیر خبر نہیں لی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور بہن کی بربادی کی وجہ سے وہ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا، اسی لیے مجھ سے لا تعلق ہو گیا۔ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بے وجہ حسد اور نفرت ہر سازش اور وقتی طور پر آپ کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ سارے حساب لے لیتا ہے، اسی لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔